اصل مسئلہ کیا ہے اور یہ جنگ چھڑنے کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں تو ابھی یہ بات بہت واضح ہے اور اظہر من الشمس ہے کہ یہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، در حقیقت یہ ہے کہ یہ فلسطین والے تو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کے جو علاقے ہیں، اسرائیل ان علاقوں پہ قابض ہیں اور انہوں نے اپنے دارالخلافہ کو بھی اس کے نزدیک منتقل کیا ہے۔ بیت المقدس جو مسلمانوں کے قبضے میں پہلے سے آ رہا تھا اور ہمارا قبلہ اول بھی ہے، ان کو بھی تقریباً آدھا قبضہ کیا ہے، آدھا میں انہوں نے اپنا عبادت خانہ بنایا ہے اور آدھا مسلمانوں کو چھوڑا ہے، اور اس آدھی میں بھی وہ مسلط ہے، دل چاہے تو مسلمان چھوڑتا ہے عبادت کے لیے، جب نہیں چاہے تو نہیں چھوڑتا ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ بیچارے تو اپنے آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ اصل قضیہ یہ ہے، یہ اصل قضیہ ہے کہ یہ لوگ ظالم لوگ جو ہیں ان کو چاہیے کہ بیت المقدس میں ان کو انقلاب کرے تاکہ وہ وہاں عبادت کرے، نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ غزہ تو ان کی اپنی ملکیت ہے نا، یہ لوگ تو آ گئے باہر سے اور انہوں نے وہاں مکانات خریدے، ٹھیک ہے، جو مکانات انہوں نے خریدے ہیں ان کی ملکیت ہے، ان کے ساتھ رہیں، لیکن ان کو بیچاروں کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اس کو تنگ کر رہے ہیں، ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور ان پر قسم قسم کے ظلم کرتے ہیں، اور وہ بیچارے اپنی آزادی کے لگے ہوئے ہیں کہ ہم کو آپ آزاد کریں، کہ ہمارا ملک تھا۔ ابھی آپ نقشے میں دیکھ لینا، گوگل پر اور اس پر آپ سرچ کریں تو فلسطین انہوں نے دنیا ورلڈ کے نقشے سے نکالا ہے، بالکل نکالا ہے۔ تو یہ ظلم نہیں ہے، جن کا ملک تھا آپ تو آ گئے یہاں آباد ہوئے، تو آپ جن کا اپنا ملک تھا اور ان کا اپنا زبان تھا، اپنا کلچر تھا، تو آپ ان کا ملک کو اپنی حیثیت ختم کرتے ہیں، یہی وجہ ہے۔ ابھی جب انہوں نے حملہ کیا ہے حماس نے طوفان القدس کے نام سے، تو آپ کیا سوچتے ہیں یہ حملہ کارگر رہے گا، مسلمان یہ تو فاتح ہو اللہ کو جائیں گے؟ پتہ ہے، یہ تو مسلمان کے لیے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان کا تو دونوں میں فتح ہے، اگر شہید ہوا تو یہ بھی فتح ہے اور غالب آ گیا تو یہ بھی فتح ہے۔ وہ بیچارے ہو تو اپنے آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، لازم نہیں ہے کہ اس میں وہ کامیابی، اس کی یہ کامیابی ہے کہ وہ اپنے آزادی کے لیے ایک کافر قوم کے خلاف لڑ رہا ہے، تو یہ لڑنا ان کا جو ہے وہ کامیابی ہے۔ پاکستان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان کیوں کامیابی سے ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو رہا؟ اس کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ اور مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں یہ کامیاب ہو سکے گا؟ یہ کیوں نہیں، ضرور کامیاب ہوگا، لیکن بس یہ ہے کہ ہمارے بعض لیڈر ایسے ہیں کہ وہ ملک کے پیچھے پڑے ہیں، باہر ممالک کے اعلی کار ہیں اور ملک کی تباہی کے پیچھے ہیں، یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہم بھی باہر لوگوں کے نرغے میں ہیں اور ہماری بعض لیڈر بھی ان کے نرغے میں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو کے بغیر کوئی بات ابھی ہے نہیں، مثبت کام ہے نہیں ہمارا۔ میں ابھی جاپان سے آیا ہوں، تقریباً ایک ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے سے میں وہاں گیا جاپان میں نے جب پوچھا، وہاں ہر ایک بستی کا ایک میئر ہوتا ہے اور ان کے ساتھ اپنے کونسلرز ہوتے ہیں۔ وہاں کیا کار کرتے ہیں میئر خود صبح اٹھ کر یہ راستوں میں صفائی کرتا ہے، میئر خود اٹھ کر اور نالیوں کی صفائی کرتا ہے، میئر خود اٹھ کر کونسلروں کے ساتھ اور وہاں راستوں میں جو پودے راستے تک پھیل گئے ہیں تو اس کو کٹواتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ وہاں یہ نہیں ہے یہ سفارش کرو کہ اس کو وہاں سے تبدیل کرو، اس کو یہاں سے تبدیل کرو، اس کو نوکری دے دو، اس کو نوکری دے دو، اس کا یہ فنڈ ہے، دوسرا فنڈ ہے، نہیں نہیں نہیں، وہ کام بتاتے ہیں، سکھلاتے ہیں اور پھر وہ محکمہ آتا ہے، وہ بناتا ہے۔ یا ہمارا کیا ہے، ہماری سیاست میں تو یہ جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں اور صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، اس کا اصل کام وہ لیجسلیشن ہے کہ یہ قانون سازی کرے۔ یہ اختیار ان کو کیوں مل گیا ہے کہ ان کو فنڈ دے دو؟ فنڈ کا کیا ہے اس کا؟ سارا مسئلہ یہاں سے خراب ہوا ہے۔ ان کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ تم لوگوں کے ٹرانسفر کرو، ٹرانسفر رکواؤ، بھرتیاں کرو؟ اسی وجہ سے، یہی وجہ ہے، ان پر کرپشن کے جو راستے ہیں وہ بند کر دینا چاہیے، نظام ٹک ہو جائے گا۔ اور بھی بہت سارے خامیاں ہیں۔ تو مستقبل کو روشن امکانات دیکھتے ہیں یا نہیں؟ کیوں نہیں، اللہ کا فضل ہے، ہم سے امید تو رکھتے ہیں رب العالمین سے، نیک لوگوں کی حکومت آ جائے، صالحین کی آ جائے، سب ٹھیک ٹھاک ہوگا۔
بہت شکریہ مہربانی جزاک مہربانی اپنے اللہ آپ قیمتی کو خوش اوقات میں سے رکھے وقت دیا اللہ آپ جزاک کو خوش رکھے جزاک اللہ